زبور 120۔ میں نے مصیبت میں خداوند سے فریاد کی، اس نے مجھے جواب دیا۔ جھوٹے ہونٹوں اور دغا باز زبان سے اے خداوند میری جان کو چھڑا۔ اے دغا باز زبان، تجھے کیا دیا جائے اور تجھ سے کیا کیا جائے؟ زبردست کے تیز تیر جاؤ کے انگاروں کے ساتھ مجھ پر افسوس کہ میں مصر میں بستا ہوں اور اقتدار کے خیموں میں رہتا ہوں۔ صلح کے دشمن کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بڑی مدت ہو گئی۔ میں تو صلح دوست ہوں، پر جب بولتا ہوں تو وہ جنگ پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ زبور 121۔ میں اپنی آنکھیں پہاڑوں کی طرف اٹھاؤں گا، میری کمک کہاں سے آئے گی؟ میری کمک خداوند سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ وہ تیرے پاؤں کو پھسلنے نہ دے گا، تیرا محافظ اونگنے کا نہیں۔ دیکھ اسرائیل کا محافظ نہ اونگے گا نہ سوئے گا۔ خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے۔ نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا نہ ماہتاب رات کو۔ خداوند ہر بلا سے تجھے محفوظ رکھے، وہ تیری جان کو محفوظ رکھے گا۔ خداوند تیری آمد و رفت میں اب سے ہمیشہ تک تیری حفاظت کرے گا، آمین۔ زبور 122۔ میں خوش ہوا جب وہ مجھ سے کہنے لگے، آؤ خداوند کے گھر چلیں۔ اے یروشلم، ہمارے قدم تیرے پھاٹکوں کے اندر ہے۔ اے یروشلم، تو ایسے شہر کی مانند ہے جو گنجان بنا ہو، جہاں قبیلے یعنی خداوند کے قبیلے اسرائیل کی شہادت کے لیے خداوند کے نام کا شکر کرنے کو جاتے ہیں، کیونکہ وہاں عدالت کے تخت یعنی داؤد کے خاندان کے تخت قائم ہے۔ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرو، وہ جو تجھ سے محبت رکھتے ہیں اقبال مند ہوں گے۔ تیری فصل کے اندر سلامتی اور تیرے محلوں میں اقبال مندی ہو۔ میں اپنے بھائیوں اور دوستوں کی خاطر اب کہوں گا، تجھ میں سلامتی رہے۔ خداوند اپنے خدا کے گھر کی خاطر میں تیری بلائی کا طالب رہوں گا، آمین۔ زبور 132۔ تو جو آسمان پر تخت نشین ہے، میں اپنی آنکھیں تیری طرف اٹھاتا ہوں۔ دیکھ جس طرح غلاموں کی آنکھیں اپنے آقا کے ہاتھ کی طرف اور لونڈی کی آنکھیں اپنی بیوی کے ہاتھ کی طرف لگی رہتی ہیں، اسی طرح ہماری آنکھیں خداوند اپنے خدا کی طرف لگی ہیں۔ جب تک وہ ہم پر رحم نہ کرے، ہم پر رحم کر، اے خداوند ہم پر رحم کر، کیونکہ ہم ذلت اٹھاتے اٹھاتے تنگ آ گئے۔ آسودہ حالوں کے تمسخر اور مغروروں کی حقارت سے ہماری جان سیر ہو گئی۔ زبور 134۔ اب اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہماری طرف نہ ہوتا، اگر خداوند اس وقت ہماری طرف نہ ہوتا جب لوگ ہمارے خلاف اٹھے، تو جب ان کا قہر ہم پر بھڑکا تھا وہ ہم کو جیتا ہی نگل جاتے، اس وقت پانی ہم کو ڈبو دیتا اور سیلاب ہماری جان پر سے گزر جاتا، اس وقت موجن پانی ہماری جان پر سے گزر جاتا۔ خداوند مبارک ہو جس نے ہمیں ان کے دانتوں کا شکار نہ ہونے دیا۔ ہماری جان چڑیا کی مانند چڑا ماروں کے جال سے بچ نکلی، جال تو ٹوٹ گیا، ہم بچ نکلے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ زبور 125۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ صہیون کی مانند ہے جو اٹل بلکہ ہمیشہ قائم ہے۔ جیسے یروشلم پہاڑوں سے گرا ہے، ویسے ہی اب سے ابد تک خداوند اپنے لوگوں کو گیرے رہے گا، کیونکہ شرارت کا عصا صادقوں کی میراث پر قائم نہ ہوگا، تاکہ صادق بدکاری کی طرف اپنے ہاتھ نہ بڑھائیں۔ اے خداوند بھلوں کے ساتھ بلائی کار اور ان کے ساتھ بھی جو راست دل ہیں، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف مڑتے ہیں ان کو خداوند بدکاروں کے ساتھ نکال لے جائے گا۔ اسرائیل کی سلامتی ہو۔ زبور 126۔ جب خداوند صہیون کے اسیروں کو واپس لایا تو ہم خواب دیکھنے والوں کی مانند تھے۔ اس وقت ہمارے منہ میں ہنسی اور ہماری زبان پر راگنی تھی۔ تب قوموں میں یہ چرچا ہونے لگا کہ خداوند نے ان کے لیے بڑے بڑے کام کیے، خداوند نے ہمارے لیے بڑے بڑے کام کیے اور ہم شادمان ہیں۔ اے خداوند جنوب کی ندیوں کی طرح
ہمارے اسیروں کو واپس لا۔ جو آنسوؤں کے ساتھ بوتے ہیں وہ خوشی کے ساتھ کاٹیں گے، جو روتا ہوا بیج بونے جاتا ہے وہ اپنے پولے لیے ہوئے شادمان لوٹے گا۔ زبور 127۔ اگر خداوند ہی گھر نہ بنائے تو بنانے والے کی محنت حبس ہے۔ اگر خداوند ہی شہر کی حفاظت نہ کرے تو نگہبان کا جاگنا عبث ہے۔ تمہارے لیے سویرے اٹھنا اور دیر میں آرام کرنا اور مشقت کی روٹی کھانا عبث ہے، کیونکہ وہ اپنے محبوب کو تو نیند ہی میں دے دیتا ہے۔ دیکھو، اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ جوانی کے فرزند ایسے ہیں جیسے زبردست کے ہاتھ میں تیر۔ خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کا ترکش ان سے بھرا ہے۔ جب وہ اپنے دشمنوں سے پھاٹک پر باتیں کریں گے تو شرمندہ نہ ہوں گے۔ زبور 128۔ مبارک ہے ہر ایک جو خداوند سے ڈرتا اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ تو اپنے ہاتھوں کی کمائی کھائے گا، تو مبارک اور سعادت مند ہوگا۔ تیری بیوی تیرے گھر کے اندر میوہ دار طاق کی مانند ہوگی، اور تیری اولاد تیرے دسترخوان پر زیتون کے پودوں کی مانند۔ دیکھو، ایسی برکت اسی آدمی کو ملے گی جو خداوند سے ڈرتا ہے۔ خداوند صہیون میں سے تجھ کو برکت دے، اور تو عمر بھر یروشلم کی بھلائی دیکھے، بلکہ تو اپنے بچوں کے بچے دیکھے، اسرائیل کی سلامتی ہو۔ آمین۔ زبور 129۔ اسرائیل اب یوں کہے، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا۔ ہاں، انہوں نے میری جوانی سے اب تک مجھے بار بار ستایا، تو بھی وہ مجھ پر غالب نہ آئے۔ فلاحیوں نے میری پیٹھ پر ہل چلائے اور لمبی لمبی رنگاریاں بنائیں۔ خداوند صادق ہے، اس نے شریروں کی رسیاں کاٹ ڈالی۔ صہیون سے نفرت کرنے والے سب شرمندہ اور پسپا ہوں۔ وہ چھت پر کی گھاس کی مانند ہوں جو بڑھنے سے پہلے ہی سوکھ جاتی ہے، جس سے فصل کاٹنے والا اپنی مٹھی کو اور پولے باندھنے والا اپنے دامن کو نہیں بھرتا۔ نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو، ہم خداوند کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں۔ زبور 130۔ اے خداوند، میں نے گہراؤں میں سے تیرے حضور فریاد کی۔ اے خداوند، میری آواز سن لے، میری التجا کی آواز پر تیرے کان لگے رہے۔ اے خداوند، اگر تو بدکاری کو صاب میں لائے تو اے خداوند کون قائم رہ سکے گا؟ پر معرفت تیرے ہاتھ میں ہے، پر منفرد تیرے ہاتھ میں ہے، تاکہ لوگ تجھ سے ڈریں۔ میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں، میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے۔ صبح کا انتظار کرنے والوں سے زیادہ، ہاں، صبح کا انتظار کرنے والوں سے کہیں زیادہ میری جان خداوند کی منتظر ہے۔ اے اسرائیل، خداوند پر اعتماد کر، کیونکہ خداوند کے ہاتھ میں شفقت اور اسی کے ہاتھ میں فدیہ کی کثرت ہے، اور وہی اسرائیل کا فدیہ دے کر اس کو ساری بدکاری سے چھڑائے گا۔ آمین۔ زبور 131۔ اے خداوند، میرا دل مغرور نہیں اور میں بلند نظر نہیں ہوں، نہ مجھے بڑے بڑے معاملوں سے کوئی سروکار ہے، نہ ان باتوں سے جو میری سمجھ سے باہر ہیں۔ یقیناً میں نے اپنے دل کو تسلی دے کر مطمئن کر دیا۔ میرا دل مجھ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی مانند ہے، ہاں، جیسے دودھ چھڑایا ہوا بچہ ماں کی گود میں۔ اے اسرائیل، اب سے ابد تک خداوند پر اعتماد کر۔ آمین۔ زبور 132۔ اے خداوند، داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر کہ اس نے کس طرح خداوند سے قسم کھائی اور یعقوب کے قادر کے حضور منت مانی کہ یقیناً میں نہ اپنے گھر میں داخل ہوں گا، نہ اپنے پلنگ پر جاؤں گا، اور نہ اپنی آنکھوں میں نیند اور نہ اپنی پلکوں میں جھپکی آنے دوں گا، جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افرات میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی۔ ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ اٹھ، اے خداوند، اپنی رحمگاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق، تیرے کاہن صداقت سے مبلوس ہوں اور تیرے مقدس خوشی کے نعرے ماریں۔ اپنے بندہ داؤد کی خاطر اپنے ممسوح کی دعا نامنظور نہ کر۔ خداوند نے سچائی کے ساتھ داؤد سے قسم کھائی ہے، وہ اس سے پھرنے کا نہیں، کہ میں تیری اولاد میں سے کسی کو تیرے تخت پر بٹھاؤں گا۔ اگر تیرے فرزند میرے عہد اور میری شہادت پر
جو میں ان کو سکھاؤں گا عمل کریں تو ان کے فرزند بھی ہمیشہ تیرے تخت پر بیٹھیں گے، کیونکہ خداوند نے صہیون کو چنا ہے، اس نے اسے اپنے مسکن کے لیے پسند کیا ہے۔ یہ ہمیشہ کے لیے میری رام-گاہ ہے، میں یہیں رہوں گا کیونکہ میں نے اسے پسند کیا ہے۔ میں اس کے رزق میں خوب برکت دوں گا، میں اس کے غریبوں کو روٹی سے سیر کروں گا، اس کے کاہنوں کو بھی میں نجات سے مبلوس کروں گا، اور اس کے مقدس بلند آواز سے خوشی کے نعرے ماریں گے۔ وہیں میں داؤد کے لیے ایک سینگ نکالوں گا، میں نے اپنے ممسوح کے لیے چراغ تیار کیا ہے، میں اس کے دشمنوں کو شرمندگی کا لباس پہناؤں گا، لیکن اس پر اسی کا تاج رونق افزوں ہوگا۔ خداوند کے زندگی بخش کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت نازل ہو۔ خداوند کا شکر کرو، آمین۔ God bless you. Thank you for watching. God bless you.